بڑی بڑی مذہب کے نام لینے والی تنظیمیں وہ کہتی ہیں ہم تو غیر سیاسی ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ غیر سیاسی نادانوں، میرے مصطفیٰ سے بڑا کوئی کائنات میں سیاستدان نہیں تھا، خلفائے راشدین سے بڑھ کر کوئی سیاستدان نہیں تھا، اور میرے حسین سے بڑھ کر کسی نے سیاست نہیں کی۔ کیا بات ہے! سیاست کہتے ہی اس کو ہے کہ ظلم کے نظام کو الٹ دینا، ظلم کے نظام کو الٹ دینا، اس کے لیے جتنی بڑی قربانی دینی پڑے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کے انبیاء وہ سیاست کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ حضرت داؤد خلیفہ اللہ نہیں تھے، بادشاہ نہیں تھے، حضرت سلیمان بادشاہ نہیں تھے، حضرت یوسف بادشاہ نہیں تھے، تو یہی سیاست ہے۔ لیکن سیاست ایک وہ ہے جو میرے ابراہیم نے کی، جو حضرت موسیٰ نے کی، جو حضرت ابراہیم نے کی، جو حضرت یوسف نے کی۔ ایک وہ سیاست ہے جو یزید نے کی، جو ایک سیاست امام حسین نے کی ہے، اور ایک سیاست یزید نے کی ہے۔ تو سیاست دونوں کرتے ہیں، ایک انبیاء والی سیاست کرتا ہے، ایک فرعون، نمرود اور یزید والی سیاست کرتا ہے۔ تو سیاست انبیاء کرتے رہے۔ یزید یہ چاہ رہا تھا امام حسین کو روکا جائے، اب مذہب کا کام کر لیں، اور یہ بھی اقبال کہتا ہے کہ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، کیا حسین فریب ہے جو کھائے ہوئے ہیں ہم کہتے ہیں بس وہ میں نماز پڑھ لوں، تسبیح پڑھ لوں، دفع کریں حکمران جیسے بھی ہیں، لعنت بھیجیں ان کے اوپر، یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، ان کی بات نہ کیا کریں۔ مولوی صاحب یہ سیاست ہے۔ حسین اسی تصور کو درست کرنے کے لیے کربلا آیا، اسی سوچ کی اصلاح کرنے کے لیے کربلا آیا، اور اسی تصور کو ختم کرنے کے لیے شہادت کا جام پیا۔ پھر نئی چیز، یزید کی حکومت یہ جعلی منڈیٹ پر قائم تھی۔ کس پر قائم تھی؟ اس لیے اگر اسے لوگوں نے حقیقی معنوں میں خلیفہ چنا ہوتا، لوگ اس کو چاہتے، پھر اسے سر قلم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر وہ ڈرتا کس بات سے تھا؟ جب امام حسین کو بیعت کے لیے کہا گیا، رات کو بلایا گیا، ولید بن عتبہ نے کہا حسین بیعت کر دو، امام علی مقام نے کہا میں رات کے اندھیرے میں بیعت نہیں کروں گا، میں رات کے اہل مدینہ کو بلاؤ، مجلس عام کے اندر اشراف مدینہ کو بلاؤ، میں ان کے سامنے اپنا نقطہ نظر رکھوں گا کہ کیا حسین یزید کی بیعت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اور پھر کربلا کے میدان کے اندر آپ نے یہ شرط بھی رکھی کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں یزید سے پوچھتا ہوں کہ تو کس بنیاد پر مجھ سے بیعت لے رہا ہے۔ تو یزید نے ایک حکم دے کر بھیجا تھا کہ جہاں حسین ہو وہیں اس سے میری بیعت لی جائے، اور اگر میری بیعت نہ کرے پھر اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ وہ حسین کو فیس ہی نہیں کر سکتا تھا، اور وہ چاہتا یہی تھا کہ حسین اگر میری بیعت کر دے تو میری حکومت جسٹیفائی ہو جائے گی، میری حکومت جسٹیفائی، پھر کوئی بولے گا ہی نہیں۔ ڈر اس بات کا تھا اگر حسین نے انکار کر دیا تو پھر ساری دنیا تو حسین کے پیچھے چل گئی، اس کا جعلی منڈیٹ تھے۔ تو یہ یزید کی جو طرز حکومت ہے وہ جعلی منڈیٹ پہ قائم ہوتا ہے۔ 11ویں چیز، وہ شعار دین کی تضحیق کر رہا تھا، وہ شراب پیتا، کھلے عام شراب کی محفلیں کرتا۔ جب اسے روکا گیا وہ کہتا ہے اگر دین محمدی میں شراب حرام ہے تو ہم دین عیسوی بھی پی لیں گے۔
وہ مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو ستیلے رشتوں کے اندر ان کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے، وہ ان کے ساتھ بھی نکاح کو جائز کہتا ہے۔ پھر حرمین شریفین کی پامالی کی اس نے، امام علی مقام کی شہادت کے بعد اہل مدینہ نے بغاوت کر دی۔ اہل مدینہ کی بغاوت کو کچلنے کے لیے مسلم بن عقبہ 20,000 کا لشکر لے کر یزید نے بھیجا اور اسے یہ اذن عام دیا کہ اہل مدینہ سے میری بیعت لی جائے، آپ پر سارا کا سارا مدینہ حلال ہے، جو تمہارے جی میں آئے کرو۔ 20,000 لشکر نے آ کے اہل مدینہ کا محاصرہ کر لیا، 1700 صحابہ اور تابعین کو شہید کیا، 700 حفاظ کو شہید کیا، 10,000 عام لوگوں کو شہید کیا، اور اس نے اپنی فوج سے کہہ دیا 3 دن جو تمہارے جی میں آتا ہے اہل مدینہ کے ساتھ کرو۔ ہزاروں مستورات مدینہ کی عصمت دری کی، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ مصطفیٰ کے شہر مدینہ کی عزت مآب خواتین کے ساتھ اس کی فوج نے کی۔ 3 دن مسجد نبوی کے اندر اس نے اذانیں معطل کر دی، نمازیں معطل کر دی، اور اپنے گھوڑے اور گدھے اور خچر ریاض الجنہ میں باندھ دی۔ اور کسی سے پوچھتے بابا آپ کون؟ حضرت ابو سعید خدری گزر رہے تھے، وہ کہتے ہیں میں حضور کا صحابی ہوں۔ جب کہا میں حضور کا صحابی ہوں، اس کی داڑھی پکڑی اس کے فوجیوں نے اور ان کے منہ پہ تماچے مارے۔ حضرت سعید بن مسیب عظیم تابعی ہیں، وہ گزر رہے تھے، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا میں حضور کا تابعی ہوں۔ بات کرنے لگے یزید کے بارے میں، انہوں نے کہا اس کو قتل کر دو۔ کسی نے کہا یہ مجنون اور پاگل ہے، انہوں نے کہا چلے جانے دو اس کو۔ یہ اس کی فوج کی تربیت تھی۔ پھر مکہ میں لوگوں نے بغاوت کی، حسین بن نمیر، یہ بھی اس کا سپہ سالار تھا، یہ مسلم بن عقبہ مر گیا پھر، اور ایسے مرا جب مدینہ سے مکہ جا رہا تو راستے میں مر گیا۔ اس کی وہیں تدفین ہوئی۔ ایک جوان اس کی فوج نے قتل کیا تھا، اس کی ماں نے کہا کہ مولا اگر تو مجھے اذن دے تو میں اس مسلم بن عقبہ کو اس کے سر کو آگ لگاؤں گی۔ کوئی ایسی بات اس نے کر دی، اسے لے گئے اس کی قبر پر۔ جب اس کی قبر کھودی گئی تو سر کی طرف تو وہاں ایک بہت بڑا سانپ ہے جو اس کو ڈس رہا ہے۔ پھر اس کے پاؤں کی طرف گئے تو وہ بھی دیکھا تو وہاں بھی سانپ اس کو ڈس رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا بھائی تیری منت پوری ہوگی، رہنے دے۔ لیکن اتنا کچھ دیکھ کے بھی وہ اتنے بے حیا لوگ تھے، اتنے بے دین تھے، اتنے بے ایمان تھے، یہ سارا کچھ دیکھ کر بھی انہیں حیا پھر بھی نہ آیا۔ پھر انہوں نے مکہ پہ حملہ کیا۔ حسین بن نمیری یہ اس کا سپہ سالار تھا، وہاں پہ حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، انہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کر دی۔ 64 دن مکہ کا محاصرہ کیا، مکہ پہ سنگ باری کرتے رہے کعبۃ اللہ پر، اس کی دیواریں منہدم ہو گئی، غلاف کعبہ جل گیا اور مسجد حرام کے ستون ٹوٹ گئے۔ 2 مہینے وہاں کی اذانیں اور نمازیں معطل رہی۔ وہ کام جو ابرہ بھی نہیں کر سکا تھا وہ اس لعین کی فوجوں نے کیا۔ اس نے حرمین کی حرمت کو پامال کیا۔ پھر اس کو خاص دشمنی تھی اہل بیت رسول کے ساتھ۔ اس نے جو احکام دیے اپنی فوج کو، ان احکامات کے اندر ایک تو یہ تھا کہ خانوادہ رسول پہ پانی بند کر دیا جائے، پھر جب انہیں قتل کر دیا جائے ان کے سر کاٹے جائیں، پھر ان کی لاشوں کا مسئلہ کیا جائے، ان پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور بے گور و کفن ان کی لاشوں کو چھوڑ دیا جائے تاکہ جانور آئیں، پرندے آئیں اور ان کا گوشت کھائیں۔
پھر اس کے لیے ہدایات تھی کہ مستورات کو قیدی بنا کر درباروں میں پیش کیا جائے اور پھر سروں کے کافروں کے ساتھ انہیں شہر شہر پھرایا جائے اور یہ اعلان کیا جائے کہ یہ باغی تھے یزید کے، یہ اسلامی حکومت کے باغی تھے، انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کی تھی، لوگوں ان کا انجام دیکھ لو، جو یزید کے خلاف بغاوت کرے گا اس کا انجام بھی یہی ہوگا۔ تو دوستان محترم، اس کے بعد حکومت کا کام ہوتا ہے لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا۔ یزید نے اس کا سارا تصور الٹ دیا، اس نے سارا کا سارا اپنی حکومت کا نظام لوٹ مار پہ رکھا۔ پھر آخری چیز، یزید نے عریانی اور فحاشی کو فروغ دیا۔ اس کو عریانی اور فحاشی کو فروغ دیا۔ باقی لوگوں کی بات چھوڑیں، وہ گھرانہ جن کے حیا کا عالم یہ ہے کہ جبریل امین آئے تو وہ بھی اجازت لے کے آئے، اگر ان کا سر ننگا ہو جائے سورج طلوع ہونے سے انکار کر دے، اس گھرانے کی بیٹیوں کے سر سے اس کی فوج نے چادریں اتار اور ننگے سر انہیں اپنے درباروں میں پیش کیا۔ تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ یزید کی جو پالیسی تھی، اس کا جو نظام حکومت تھا، اگر آپ اس کو ذرا سامنے رکھ کے دیکھیں، اگر یہ چند سال اور چل جاتا اور کوئی شخص بھی اس کے سامنے کھڑا نہ ہوتا تو بتائیں اسلام کی تصویر کیا بنتی، اسلام کی حکومت کیا بنتی، اسلام کا نظام معاشرت کیا بنتا، اسلام کی اخلاقی قدروں کا کیا حال ہوتا۔ یہ وہ اسباب تھے جس کے لیے امام علی مقام کربلا روانہ ہوا۔ آپ کو لوگوں نے بہت سمجھایا کہ حالات سازگار نہیں ہیں، حالات سازگار نہیں ہیں، آپ کے پاس فوج نہیں ہے، یزید کے پاس بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، امام علی مقام آپ کو شہید کر دیا جائے، آپ کربلا کی طرف نہ جائیں۔ امام علی مقام نے ہر بات پر ایک ہی بات کی، مجھے کربلا جانا ہے، مجھے کربلا جانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے یہاں تک فرمایا مکہ میں کہ اے امام علی مقام، میں دیکھ رہا ہوں کہ جو کچھ ہونے والا ہے، اگر مجھے یقین ہوتا کہ آپ رک جاتے تو میں آپ کا گریبان بھی پکڑ لیتا، لیکن مجھے معلوم ہے آپ نے نہیں رکنا۔ آپ کم سے کم خواتین کو اور بچوں کو ساتھ لے کے نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ بھی ساتھ جائیں گے، وہ بھی ساتھ جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میرے پورے خانوادہ اس ساری آزمائش سے گزرے گا، سارا کا سارا خانوادہ گزرے گا۔ تو دوستان محترم، اب بالکل آخری حصہ ہے میری گفتگو کا، یہ جو کچھ یزید نے کیا، اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، کس کا؟ تو جو یزید سے پہلے یزید گزرے ہیں ان کا انداز بھی یہی تھا، ان کا طریقہ بھی یہی تھا۔ صرف ایک دو مثالیں دے کے قرآن مجید کی میں صرف بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یزید ایک شخص کا نام نہیں ہے، یزید ایک سوچ کا نام ہے، یزید ایک کردار کا نام ہے۔ اور وہ جو اقبال نے کہا نا کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آیت پدید، کہ یہ جو دو قوتیں ہیں حق اور باطل کی، یہ ہمیشہ رہتی ہیں۔ اور اقبال نے دوسرے مقام پر بھی یہی بات کی کہ ستیزہ کار رہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز، یعنی جب سے کائنات بنی ہے اس دن سے لے کے آج کے دن تک
چراغ مستخفی سے شرار بولا کہ یہ کشمکش جاری ہے، ہر دور میں رہتی ہے، یہ پہلے بھی تھی۔ اس پہلی کی 2-4 مثالیں دے دیتا ہوں۔ سورہ آل عمران ہے، نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم جاتے ہیں، حضرت ابراہیم سے وہ پوچھتا ہے ابراہیم آپ کا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ اس نے آپ کے بیٹھے بیٹھے ایک شخص جس سے سزائے موت ہو چکی تھی اسے آزاد کر دیا، ایک بے گناہ جا رہا تھا اسے قتل کروا دیا۔ ہر دور کے یزیدوں کی سوچ ہوتی ہے کہ انسانی جان ان کے ہاں کوئی مقام اور مرتبہ